اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو اس بات میں چل رہی تھی کہ واقعیت تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں۔ تفصیل سے اکثر مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس میں عرض کیا تھا کہ ایک راستہ ہمیں واقعیت تک پہنچانے والا تفکر ہے، اور تفکر پر تفصیلی گفتگو ہوئی کہ تفکر ایک عقلی ہے اور ایک استقرائی و حساب احتمالاتی ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کرنا شروع کیا تھا کہ خبر کا جو منبع ہے، انسان واقعیت کے بارے میں جو منبع رکھتا ہے، ذرائع رکھتا ہے، وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک منبع خبری ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں دوسرا منبع ذکر کرنا ہے کہ ایک منبع تخصصی ہے، یعنی ایک ماہر انسان کی بات پر اعتماد کر لینا۔ مثلا آپ مریض ہوتے ہیں اور آپ اپنے اس مرض کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر آپ کو ایک دستور العمل لکھ کر دیتا ہے، نسخہ لکھ کر دیتا ہے، اور یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس دوائی کو لینا ہے اور کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، اور انسان بالکل اسی طریقے سے عمل کرتا ہے جیسے ڈاکٹر اس کو ہدایات دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک ماہر انسان سے خبر حاصل ہو تو معمولاً انسان اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہاں بھی آپ یہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب اگلی بحث جو یہاں پر آ جاتی ہے وہ یہ کہ آیا یہاں پر فقط خبر پر اعتماد کر لیا جاتا ہے یا نہ، بلکہ اس کے پیچھے کوئی استدلال بھی ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چاہے وہ خبری منبع ہو یا تخصصی منبع ہو، ہر دو صورت میں انسان جب اعتماد کر رہا ہوتا ہے کسی خبر کے پیچھے تو اس کے پیچھے استدلال پوشیدہ ہوتا ہے، پنہان ہوتا ہے۔ استدلال کی طرف توجہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی تحلیل اگر کی جائے تو بیچ میں سے استدلال ہی نکلتا ہے۔ مثلا ہم اسی ماہر منبع کی طرف ہی آتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ انسان کیوں اعتماد کرتا ہے؟ وہ اپنے ذہن میں وہ یہ ایک قیاس تشکیل دیتا ہے، قیاس منطقی معنی کے اندر، کہ جسے استدلال کہتے ہیں، اور استدلال کا یعنی ایک خاص طریقہ ہے منطق میں جس کو قیاس کہتے ہیں۔ وہاں پر انسان دو قضیوں سے استفادہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے نتیجے تک پہنچتا ہے، کہ تفکر قیاسی میں تفصیل سے مطلب بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہدایت دیتا ہے آپ کو، آپ اس کی بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس بات کو تحلیل کریں تو یوں قیاس بنے گا کہ یہ ڈاکٹر ماہر ہے اور ماہر کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ بس ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ انسان جب اعتماد کر کے عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے استدلال پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگلا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک ان منابع کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں۔ منبع خبری کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک انسان کی صداقت کا علم نہ ہو کہ یہ انسان سچا ہے، اور دوسری یہ بات آپ کے لیے ثابت نہ ہو کہ یہ بندہ بہت گہرائی میں دیکھتا ہے اور مطلب کو صحیح طریقے سے اخذ کر لیتا ہے، پک کر لیتا ہے،
اور پھر اس کو صحیح نقل کرتا ہے، یہ جب تک دو شرطیں آپ کے لیے ثابت نہ ہوں آپ اس منبع خبری کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ تخصصی منبع کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب ایک ماہر انسان کی بات پر آپ نے اعتماد کرنا ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مہارت رکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مہارت نہ رکھتا ہو اور آپ اس کی بات پر اعتماد کر لیں، اور اس کی بات کا وزن بھی اتنا ہی ہوگا جتنی اس کی مہارت ہوگی۔ ایک عقلائی سی بات ہے، ہر انسان تجربہ کرتا ہے اس بات کو کہ جب اس کو اس کے لیول کا پتا چلتا ہے کہ اس کی مہارت کا کیا لیول ہے، ڈاکٹر ہی کے اندر آپ مثال لے لیں تو آپ کے اعتماد کا جو لیول ہے وہ بھی فرق کر جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے اپنے میدان کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل کی ہے، اعلیٰ ڈگری اس کے پاس ہے اور کئی سالوں کا تجربہ اس کے پاس ہے، اور پھر اس کے ہاتھ سے شفا پانے والے افراد کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ اس کی بات پر بہت زیادہ یقین کریں گے اور اس کے خلاف عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر، ایک ماہر انسان آپ کے پاس ہے، اس کی مہارت آپ کے لیے معلوم تو ہے، پتا تو ہے کہ یہ انسان ماہر ہے، لیکن اس کی مہارت اس لیول کی نہیں ہے، تو اب آپ کے اطمینان و اعتماد کا جو لیول ہوگا وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ پس تخصصی منبع کے اندر بھی جو مہارت ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر مہارت زیادہ ہوگی اطمینان بیشتر ہوگا، زیادہ ہوگا، اور اگر مہارت کم ہوگی تو اعتماد بھی کم ہوگا، اور اگر ماہر انسان نہ ہوا تو پھر ہمیں اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اس بحث کے آخر میں ایک مطلب کی طرف جو کہ اساسی ترین مطلب ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خبری منبع کے اندر جو آپ کو دو شرطیں ذکر کی ہیں اس کو کبھی مت بھولیے گا۔ آج جو زمانہ چل رہا ہے اس کے اندر سوشل میڈیا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، خبری ذرائع بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چاہے آپ اس کو ایپلیکیشن کی صورت میں لے لیں، چاہے آپ اس کو سائٹس کی صورت میں لے لیں، کسی بھی صورت میں لے لیں، اور ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، انسان سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اتنا بھرمار ہوتی ہے ان اخبار کی کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری اخبار پر یقین کر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے دشمن استفادہ کر رہا ہے کہ اتنا زیادہ، یعنی پیچھے ذریعہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ خبر دینے والا ادارہ یا شخص ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس نے اس طریقے سے اخبار کو پھیلایا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان ان اخبار کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، یقین کر بیٹھتا ہے۔ اور چونکہ لوگ معمولاً بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، پہلی چیز یہ ہمیں فوکس کرنی ہے، اس بات پر یقین کرنا ہے کہ یہ جو منبع ہے، یہ جو ذریعہ ہے خبر کا، یہ سچائی بھی بیان کرتا ہے، سچائی ہی بیان کرتا ہے، بلکہ یوں تعبیر کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خبر نقل کر رہا ہے اس خبر کو نقل کرنے میں بھی دقت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خبر تھوڑی سی اس نے حاصل کی اور اس کو ایک ایسے طریقے سے نقل کر دے آ کر کے جو واقعیت سے تھوڑی بہت چینج ہو جائے، یعنی بیان کرنے کے اندر بھی ان کے اندر اختلاف نہ پایا جاتا ہو، فطانت موجود ہو۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مثلاً قرآن میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک عقلائی قاعدہ قرآن دے رہا ہے انسان کو کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو چھان بین کے بغیر اس کے اوپر عمل مت کرنا، اس پر یقین مت کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا اگر آپ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا آپ دیکھ لیں، معمولاً جو ہے اس کے اوپر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔
اتنے زیادہ جو ہے وہ چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں جھوٹ ہی پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اخبار کی صورت میں. تو اب انسان کو بدبینی کی نگاہ سے ان ذرائع کو دیکھنا چاہیے تاکہ انسان ہر خبر پر اعتماد نہ کر لے اور قرآن کے اس عقلائی قاعدے کو مد نظر رکھ کر پہلے چھان بین کرے پھر اس کے اوپر جا کر اعتماد کرے. روایت کے اندر بھی اس نقطے کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارہ ہوا ہے اور انتہائی اہم نقطے اور اہم قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرے تو پہلے دیکھیں کہ وہ علم کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے، یعنی منبع ٹھیک ہونا چاہیے. مثلا قرآن کے اندر جب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طعام کی طرف نگاہ کرے، تو امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا یہاں طعام سے کیا مراد ہے، تو امام نے یہ فرمایا علمہ الذی یأخذہ ممن یأخذہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے بارے میں دقت کرے کہ وہ کس سے لے رہا ہے، یعنی اس کا منبع ٹھیک ہونا چاہیے. تو لہٰذا انسان کوشش کرے ایسے منابع سے اخبار کو، خبر کو، واقعیت کو حاصل کرے کہ جو قابل اعتماد ہوں. اور قابل اعتماد کیسے ہوں گے، ان کی تمام شرائط اب تک آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. چاہے وہ تفکر کا راستہ ہو، چاہے وہ ذرائع اخبار والے ہوں، اس کی بھی شرائط آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. چاہے وہ تخصصی منابع ہوں، تخصصی و مہارت رکھنے والے منابع کی طرف ہوں، ان کی شرائط بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. ان سب چیزوں کو اگر انسان مد نظر رکھے تو کبھی بھی واقعیت تک پہنچنے میں خطا نہیں کرے گا. ایک اور جو واقعیت تک پہنچنے کا راستہ ہے اور اہم ترین راستہ ہے وہ ہے شہود، اور جسے آج کل کی زبان میں حصے ششم یا چھٹی حس کہا جاتا ہے. شہود بھی ایک راستہ ہے واقعیت تک پہنچنے کا، لیکن یہ عام راستہ نہیں ہے. جس طریقے سے خبری منبع تھا یا مثلا تفکر کا راستہ تھا، یہ جو باقی راستے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ عمومی تھے، ہر کوئی اگر چاہے تو اس راستے سے واقعیت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ شہود کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو مخصوص افراد کے لیے ہے، یعنی جو اس راستے کے اہل ہیں اور اس راستے پر آتے ہیں وہی اس واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں جس واقعیت تک یہ شہود پہنچاتا ہے. شہود کہتے کسے ہیں کہ انسان تہذیب نفس کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور بہت ساری آلودگیوں، گندگیوں سے بچتا ہے اور عبادت الہی کو انجام دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا قلب صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور قلب کے صاف اور پاکیزہ ہونے کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو بعض ایسی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ایسی واقعیتوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ جس کی طرف کوئی عام اور معمولی انسان واقعیت رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یہ ہے شہود. مثلا آپ کی خدمت میں اگر ایک سادہ اور سطحی لیول اگر اس شہود کا ذکر کروں تو وہ ہے سچا خواب. کہ انسان جب سچا خواب دیکھتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسا واقعہ دیکھتا ہے، ایک ایسی واقعیت کا علم حاصل ہوتا ہے اس کو جو ابھی رونما نہیں ہوئی یا رونما ہو چکی تھی لیکن اس کے لیے ممکن نہیں تھا اس واقعیت تک رسائی حاصل کرنا. تو انسان سچے خواب کے ذریعے اس واقعیت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی بہت ساری تجرباتی مثالیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. ایسے اشخاص گزرے ہیں کہ جنہوں نے سچے خواب دیکھے اور پھر آ کر اس کے بارے میں خبر دی اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ ان کا یہ خواب جو ہے وہ سچا ثابت ہوا اور اسی طریقے سے انجام پایا جیسا کہ انہوں نے آ کر خبر دی تھی. ایک اور جو سطح ہے شہود کی، لیول ہے جو شہود کا، وہ ہے مکاشفہ. کہ یہ خواب سے ہٹ کر ہے کہ انسان ہوتا بیدار ہے، یعنی جاگ رہا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے ایسی واقعیت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے
کہ جو عادی انسان آنکھوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس کے قلبی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ وہ پردے ہٹ جاتے ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں پر آئے ہوتے ہیں اور انسان ان واقعیتوں کو نہیں دیکھ پاتا۔ یا ایک سادی سی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یوں اس کی مثال بنتی ہے، مثلا کبھی آپ کی زندگی میں بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر اولاد میں سے کسی ایک کے اوپر مشکل آن پڑے اور وہ بچہ اس کے پاس حاضر نہ بھی ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کوسوں میل دور ہونے کے باوجود اسی وقت کے جب اس پر مشکل آن پڑی ہے والدہ کا دل جو ہے وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا میلان پایا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ دور ہونے کے باوجود، حالانکہ ابھی عادی طور پر خبر ملی بھی نہیں ہے مشکل ہونے کی، پھر بھی والدہ کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو والدہ کی یہ جو حالت ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں مکاشفہ، لیکن یہ مکاشفہ ضعیف لیول کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کو صحیح طریقے سے خبر نہیں مل رہی ہوتی، فقط اس حد تک پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے میرے اولاد کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے بھی انسان جو ہے وہ واقعیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا والدہ کا یہ جو احساس ہے نہ تو وہ حواس ظاہرہ کے ذریعے حاصل ہوا ہے اور نہ ہی تفکر کے ذریعے حاصل ہوا ہے، بس معلوم ہوا کہ ایسے راستے بھی موجود ہیں کہ جو واقعیت تک پہنچاتے ہیں، اور وہ نہ تو حس کا راستہ ہوتا ہے نہ ہی تفکر کا راستہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ وہ شہود ہے، یا جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں۔ چھٹی حس ایک معنی صحیح ہے ہمارے معاشرے میں جو متعارف ہے، لیکن بعض اوقات ہر الہام جو ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے اس کو چھٹی حس کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مراد یہاں پر جو چھٹی حس ہے وہ مراد ہے کہ جو ہمیں واقعیت تک لے جائے، یعنی بعد میں جب پتا چلے کہ واقعاً یہ اسی طریقے سے ہوا تھا جیسا مجھے الہام ہوا تھا، اس کو چھٹی حس کہتے ہیں حقیقت کے اندر۔ ہماری اس بحث کا خلاصہ یہ ہوتا ہے جو اتنا مختلف درسوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ یہ ہے کہ واقعیت کی شناخت اور اس کے جو مختلف راستے ہیں وہ حس اور عقل اور تفکر عمومی میں خلاصہ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی ایک شہود نام کا یا چھٹی حس نام کا راستہ بھی ہے کہ جو انسان کو واقعیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی شہود کی حقیقت کو جاننے کے بعد یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر تہذیب کا راستہ اختیار کرے، تقوی کا راستہ اختیار کرے تو انسان اس راستے سے واقعیت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور شہودی ادراک میں بھی خطا ممکن ہے اگر یہ شہودی ادراک علم حصولی سے تعلق رکھتا ہو، کہ جس کی وضاحت علم حصولی حضوری کیا ہے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ کیونکہ علم حصولی میں خطا ممکن ہے، مثلا کسی نے خواب دیکھا، اب یہ خواب خطا ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مکاشفہ اور شہود علم حضوری ہو، یعنی انسان اس طریقے سے شہود کر رہا ہو واقعیت کو کہ واقعیت اس کے پاس حاضر ہو، تو اس میں خطا ممکن نہیں ہے، وہ 100% واقعیت ہی ہوتی ہے۔ اور شہود امور نامحسوس کے اندر وہی مقام رکھتا ہے جس طریقے سے محسوس امور میں حس کا مقام ہے۔ شہود امور نامحسوس کے اندر، نامحسوس یعنی جو حواس ظاہرہ کے ذریعے حاصل نہ ہو، شہود ایک اعلیٰ درجے کی کردار ادا کرتا ہے۔ بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس راستے سے بھی استفادہ کرے واقعیت تک پہنچنے کے لیے، اور جتنا اس راستے میں کوشش کرے گا، اور یہ راستہ مطمئن آور ہے لیکن اگر اس کو شرائط کے ساتھ طے کیا جائے۔ باقی مطالب انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔